سفر ہوگا جب اس امت کے لیے، جب اس امت کی بھلائی کے لیے، اس امت کی خیر کے لیے، اس امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اس امت کو راہ نجات پہ لانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے سفر فرمایا۔ نہ راستے میں کوئی سبزہ، نہ راستے میں کوئی ہریالی، نہ راستے میں کوئی سایہ دار جگہ، نہ راستے میں کوئی پانی کا انتظام۔ قربان جائے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر مبارک پر جو امت کی خاطر آپ نے سفر فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے سفر فرمایا، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے سفر فرمایا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے ہمراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ تو میرے عزیز حاجی صاحبان، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزیز اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ حج کا ایک عمرے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں کہ نمازوں پر بھی نصیب ہو گئے، ہمارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہماری جگہ پر بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی طور پر، ذاتی طور پر تربیت اور ٹریننگ ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمارے اندر ایک چینج آ چکا ہو، ایک تبدیلی آ چکی ہو، ایک دوسروں سے فرق ہو کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان لوگوں کے ساتھ، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ، دینی بہنوں کے ساتھ ہم اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے دلوں کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے ساتھ دغا نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ہم ظلم و ستم نہ کریں، کسی کا حق طلب نہ کریں، کسی کے حقوق غصب نہ کریں، ہم دوسروں کے ساتھ محبت رواداری کے ساتھ پیش آئیں، ہم رشوت اور سود کے ساتھ نفرت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ ہم ہر قسم کی بدکاری سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنے برداشت کو اپنے ضبط میں رکھیں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں اور سمجھیں کہ دین حقہ کی خاطر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر شخصیں اٹھائی ہیں، کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں، کس قدر مصائب کو برداشت کیا ہے۔ وہ مکہ المکرمہ جہاں پر آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت باثابت کی، آپ کی پیدائش ہوئی، وہ مکہ المکرمہ شہر جو آج کا تھا، اسی شہر سے جب نکالا جائے، اسی شہر سے جب مصیبتیں دے دے کر، اذیتیں دے دے کر مجبور کر دیا جائے تو کیا بیتتی ہے، کیا انسان پر گزرتی ہے، یہ ہم تصور کریں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی جب تنگ کر دی جائے، جینا تنگ کر دیا جائے، حیات کو تنگ کر دیا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر اذیت ہوتی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، سیرت مبارکہ کو سنیں اور یاد کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کس طرح اذیتوں کو برداشت کیا، کس طرح تکلیفوں کا فیس کیا، کس طرح تکلیفوں کو سہا، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان پر، اپنی زبان اقدس پر شکایت کا لفظ نہیں لایا۔ میرے عزیز حاجی صاحبان، یہ سفر مبارک ہے، اس سفر مبارک پر کئی نیندیں اور کئی سکون قربان۔ آج کا یہ سفر عظیم الشان سفر زندگی میں بار بار نصیب ہوتا رہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر سال نہیں، ہر ماہ ہمیں یہ سفر نصیب ہو، ہر روز ہمیں سفر نصیب ہو۔ اللہ کے آگے کچھ مشکل نہیں، اللہ چاہے تو ہر ماہ ہمیں یہ سفر نصیب ہو سکتا ہے، یہ سعادتیں نصیب ہو سکتی ہیں، یہ برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں، یہ عزتیں نصیب ہو سکتی ہیں، یہ عظمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول فرما لیں۔